بگ بینگ کو ایک چیز ایکسیپٹ کر لیا نا کہ بگ بینگ ہوا تھا اور یہ بنا, لیکن اب وہ بگ بینگ کس نے کیا تھا اس کا بھی وہ آپ اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب ہے اسمال بریف آنسرس ٹو بگ کوشچنس, یہ کتاب کا نام ہے, یہ اسمال آنسرس ٹو بگ کوشچنس کا کتاب ہے. اس کے اندر پہلا سوال اس نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ. تو اس میں اینڈ پہ وہ یہ لکھتا ہے کہ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں نا تو ہمیں یہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ بگ بینگ کیوں ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بگ بینگ ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کسی چیز کو خدا ماننا چاہتے بھی ہیں نا تو آپ اس نیچر کو مانیں جس نے بگ بینگ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس نے ویسے تو وہ خدا کو نہیں مانتا, لیکن کہتا ہے کہ ہم نیچر کو مان لیں جس نے جو ہے نا جس کی وجہ سے بگ بینگ ہوا تھا, کہ نیچر قدرت کا خود ہی بگ بینگ ہوا اور خود ہی قدرت وجود میں آ گئی اور اس طرح نا. تو یہ چیز ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانی کمپریہنشن سے باہر ہو جاتی ہیں, جس کا ذکر ہمیں نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے. شاید جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ اس کا جواب ہمیں دے دے. تو فی الحال انسانی ذہن کی اتنی طاقت نہیں کہ اس کو کمپریہنڈ کر سکے. بالکل ایسے ہی ہے, جتنے بھی اتھیسٹ ہے نا وہ اسی ٹاپک کو لے کے تو اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ بڑا 30 مار خان سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور گاڈ ایگزسٹنس پہ ہی وہ نا ڈبیٹس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جس طرح ایک آیت ہے اللہ کا مطلب اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ ہر کوئی اسی کا محتاج ہے. تو اس پہ ڈفرنٹ جو ہے نا وہ کوشچنز ارائز کرتے ہیں اور پھر انہی پہ باتیں کرتے ہیں. تو اللہ پاک کی ذات نے جو ہمیں بتا دیا نا اپنے بارے میں بس وہ ہمیں اتنا کافی ہے. سر اسی کا تو ٹیسٹ ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, غیب پہ ایمان لا کے پھر سر اس کا انعام دیا جائے. اور پھر آپ نے دیکھا بھی نہ ہو ایک سپریم پاور کو, اور پھر ہیئر آفٹر میں آپ جو ہے وہ اس طاقت کو دیکھیں اور پھر آپ کو جو ہے نا ایک ریوارڈ دیا جائے. تو یہی تو ایکچوئل سر بات ہے, ورنہ اگر اللہ آپ کو دکھا دیا جائے تو ادھر میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ ہو جو ایمان نہ لائے. اللہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ بھائی یہ جو ہے نا 2021 جون کو نا 10 جون کو اللہ ادھر نمودار ہوگا اور آ کے سب دیکھ لیں, تو کون ہے جو سجدہ نہیں کرے گا, کون ہے جو ایمان نہیں لائے گا. بات یہی ہے کہ بس میں نے کتاب بتا دی ہے, یہ میرے سچے بندے پہ میں نے اپنی سچی کتاب اتار دی ہے, اور یہ میں نے اپنی ذات اور صفات کے بارے میں بتا دی ہے. اب میرے اوپر کوئی ایمان لے آئے گا اسے میں انعام دے دوں گا, نہیں لے کے آئے گا میں اسے سزا دوں گا. یہ اٹل جو حقیقت ہے, دو ٹوک بات کر دی ہے, یہی ہمارے لیے کافی ہے. جی بالکل. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حقیقت تک پہنچنا کوئی جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے, کہ اگر کوئی شخص وہ اتھیسٹ خاندان میں پیدا ہوا ہے, کرسچن خاندان میں یا یہودی خاندان میں پیدا ہوا ہے, تو اس کے لیے کوئی بڑا مشکل کام ہے چیز کو پہچاننا, یا ہندو خاندان میں جو پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے نا ہم لوگوں کو تو اس کا جواب بڑا سیدھا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس کے جو حضرت ابراہیم کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, تو یہ ہمیں بڑا واضح پتہ لگ رہا ہے کہ انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, یار یہ جو پتھر کا بنا بوتا ہے یہ ہماری کس طرح مدد کرے گا. تو حضرت سے پہلے سوال ہی آیا تھا. پھر کیا ہوا, جو انہوں نے سورج کی طرف رخ کیا تو ان کو پتا لگا جی سورج بھی شام کو غروب ہو جاتا ہے, چاند کی طرف رخ کیا پتا لگا وہ بھی غائب ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو خود غائب ہونے والی ہیں, جو خود جو ہے نا چھپ جانے والی ہیں یا ختم ہو جانے والی ہیں, یہ کسی چیز کی مدد نہیں کر سکتی, اس کو خدا کس طرح مان لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو ہے نا جو اگر آپ مذاہب کی اسٹڈی کریں نا تو ان میں سب سے زیادہ جو ہے آپ دیکھیں نا پھر لاجک جو ہے نا وہ آپ کو اسلام کے اندر ملے گی. اور اسی وجہ سے جو ہے نا آپ ریورٹس دیکھ لیں, یا اگر آپ مذہب میں جو ہے نا جو سب سے زیادہ مذہب جو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے سب دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب وہ اسلام ہے, کیونکہ باقی مذہبوں میں ان کو جو ہے نا لاجک ہی نہیں ملتی کہ یار یہ کس طرح کا مذہب ہے جو ہمیں ایسے خداؤں کی پوجا کرنے کو کہہ رہا ہے کہ جو آپس میں ہی نہیں ملتے. تو یہ بات ہے کہ لاجک جو ہے وہ آپ کو یقیناً ملے گی, لیکن جو کمپریہنشن ہے نا وہ جو ہے نا خدا تعالیٰ کی جس نے بنایا وہ آپ نہیں کر سکتے, وہ آپ جتنی مرضی کوشش کرتے ہیں. اچھا, میں پچھلے سوال سے ایک اور میرا کوشچن تھوڑا سا وہ ایڈ کر لیں. ان کی وہ شاید اس صورت کے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن وہ پچھلے کوشچن سے ریلیٹڈ ضرور ہے. وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے یہ دیکھیں کہ ہم آج ہمارا ایک بلیو ہے کہ جی مختلف اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں نا وہ انہوں نے مختلف کام سنبھالے ہوئے ہیں, تو سیم یہی ایک طرح کا بلیو تو ان کا بھی تھا نا کہ کیا نام لیتے ان کو, عرب کا تر جاہلیت میں ان کے تو یہی کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا پاور ایک ہی ہے, لیکن یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے آگے ہوئے بندے رکھے ہوئے ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں, مختلف چیزیں وہ ان کے فراہم کرتے ہیں. تو پھر
हमारा बिलीव उनसे वो यूनिक कैसे हुआ और ठीक कैसे हुआ? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि मतलब ना कि फ़रिश्ते तो हमें पता है कि फ़रिश्ते जो है अल्लाह ताला के जो काम करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको काम असाइन किए हुए हैं, वो अल्लाह ताला के काम कर रहे हैं। तो उनका बिलीव था कि ये जो बुत हैं ये हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप फ़रिश्ते को देख लेते ना, तो ज़ाहिर बात है वो आपको काम करके दिखा देगा, ठीक है। लेकिन आप देख नहीं सकते, तो हमारा ये मानना है कि ये भी ये जो है ना एक गैबी चीज़ है जो कि काम कर रही है, ठीक है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही। वो ये कहते हैं कि वो हम देख रहे हैं ना जिन बुतों को अपने सामने है, ये हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो उनमें गलत है ना, क्योंकि वो इबादत की तरफ उस वक्त आ जाते हैं, वो ये कहते हैं जी ये जिन फरिश्तों ये जिन बुतों को हम देख रहे हैं ना, जिनसे हम मांगेंगे तो ये हमें अता करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये मानना है कि अगर हमें फरिश्ता भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद नाजिल होती है ना, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। तो वो जो है ना जो फरिश्ते की मदद है ना, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। जिस जंग बदर में आता है कि फरिश्ते उनकी जो कोनियों पे और टहनियों पे जो है ना मारते थे, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मदद नाजिल हुई थी, फरिश्तों की तरफ से मदद नहीं नाजिल हुई थी। फरिश्तों की ही मदद थी, लेकिन फरिश्तों की तरफ से नहीं थी। मदद मांगी अल्लाह ताला की तरफ से ही गई थी, मदद दुआ भी अल्लाह ताला की तरफ से ही हुई थी, लेकिन मदद नाजिल फरिश्तों की फॉर्म में हुई थी। और वो अल्लाह ताला के लिए ज़रूरी नहीं है कि फरिश्तों की फॉर्म में ही करे। अक्सर ऐसा होता है, आप कहते हैं यार मेरे माली हालात बहुत ख़राब हैं तो मेरी कोई मदद करें, तो ऐसा होता है कोई आपका रिश्तेदार आता है, आपको आके ना कोई पैसे गिफ्ट कर जाता है। तो अल्लाह ताला को फरिश्तों को भी इस मामले में ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ताला फरिश्तों से ही काम ले, अल्लाह ताला इंसानों से भी काम लिया जा सकता है। तो मांगते हम उनसे हैं अल्लाह ताला से, ठीक है। और वो मांगते थे किससे? बुतों से, ठीक है। और हम फरिश्तों से मांगते नहीं हैं। वो ये बिलीव करते थे कि बुत हमारी मदद करते हैं, जबकि हम ये बिलीव करते हैं कि फरिश्ते हमारी मदद करते। फरिश्ते मदद नहीं करते, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जो है ना उसके हमारी मदद को आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि फरिश्ते हमें नज़र नहीं आते। अगर नज़र आते तो वो ज़ाहिर सी बात है, फिर वो इम्तिहान वाकई ख़त्म हो जाता है। जिस तरह कुफार कहते थे ना, मुझे मुशरिकीन मक्का कहते थे कि ये फरिश्ते जो हैं ये हमें, अगर अल्लाह ताला ने भेजनी था तो फिर इंसान क्यों भेजा, फरिश्ते भेज देता। तो फरिश्ते ज़ाहिर सी बात है नज़र नहीं आते। तो ये बड़ी वो, अगर आप उसको स्टडी करें बाकी मज़ाहिब को, तो आपको ये नज़र आएगा वो क्या कहते हैं जी, एक तो तीन खुदाओं का वो जो उनका कॉन्सेप्ट है कि तीन है लेकिन एक है, वो भी आपको समझ नहीं आएगा। बल्कि मेरा एक दोस्त है फेसबुक पे ही, तो वो भी रिवर्ट है, पहले क्रिश्चियन था। तो मैंने उससे पूछा था किस चीज़ ने आपको जो है ना मतलब किया कि आप इस्लाम की तरफ आए। कहता है यार मैं बचपन से जो है ना इस बारे में सोचता था कि ये हमारा बिलीफ जो है वो किस तरह का है, तो मुझे कभी समझ नहीं आया। मैं बेशक उनके साथ चर्च जाता हूँ, लेकिन मेरी समझ में कभी भी नहीं आया कि ये किस तरह का बिलीफ है कि खुदा तीन है लेकिन एक है, और हम तीनों से मांग सकते हैं लेकिन हम जो है ना मांग तो एक से रहे हैं। तो वो अजीब बातें कहते जी हमें करते थे। तो मैंने जब रिसर्च की तो वाकई कोई सेंस ही नहीं बनती थी। तो जब मैंने, ज़ाहिर सी बात है जब उसने ढूंढना शुरू किया, उनके देखा होगा तो इस्लाम से तेज़ी से फैलने वाला मज़हब, जब रिसर्च की तो उसको लॉजिकल लगा, उसने एक्सेप्ट की। तो यही बात होती है कि आप रिसर्च करो, आप नॉलेज बढ़ाओ अपनी, और नॉलेज का टेस्ट यकीनन ये है। तो लेकिन ये चीज़ आप नहीं कह सकते कि आप हर चीज़ को कॉम्प्रीहेंड कर सको, कॉम्प्रीहेंड यकीनन आप नहीं कर सकते, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप लॉजिक समझ सकते हो हर चीज़ के पीछे, कि कॉम्प्रीहेंड भी आप क्यों नहीं कर सकते खुदा ताला की ज़ात, क्योंकि वो खुदा ताला है, वो इंसान नहीं है। उसने अपनी सिफ़ात में खुद ही बता दी कि वो अल्लाह समद है, ठीक है। वो जो है ना लम यलिद है व लम यूलद है, और वो जो है ना किसी चीज़ की मिसल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो हमें ना बता दी गई है। अहमद भाई, अभी आपने जो बात की कि अल्लाह ताला जो है ना वो कभी कभी इंसान के जरिए भी मदद भेज देता है, तो फिर तो हम अगर इस चीज़ को बेस बनाए तो हम तो फिर इजीली कह सकते हैं कि इन लोगों को भी एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। जो लोग कहते हैं जी हमारी मदद जो है ना वो पीर कर रहे हैं, हमारी मदद फलां बाबा कर रहा है, तो फिर तो वो इस चीज़ को बेस बना देंगे कि जी अल्लाह ताला ने जनाब जी कह दिया है कि मैं लोगों से थ्रू भी मदद करवाता हूँ, तो फिर तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोग भेज दिए दुनिया में जो मदद कर सकते हैं। तो फिर तो हम इनको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो गलत है कि वो इन लोगों से मदद जो है ना इन लोगों के थ्रू जो है ना मदद की तलब करते हैं। तो फिर तो उनके पास ये सीधा सीधा जवाब है ये बात कहने का। हाँ हाँ जी बिल्कुल, ये आपका भी सवाल ये है ना। अच्छा, मैं आपको इसका बड़ा आसान से जवाब दूंगा कि जब आप जंग में जाते हैं ना, तो अगर आप तलवार से कोई जंग जीतते हैं तलवार से या टेक्नोलॉजी से, तो आप ये नहीं कहते कि जो है ना मैंने तलवार से मांगा और मैं तलवार की इबादत करता हूँ, क्योंकि तलवार को चला कौन रहा होता है? आप खुद चला रहे होते हैं, ठीक है। तो आप ये कहते हैं कि जंग हमने जीती है, आप ये नहीं कहते जंग जो है तलवार ने जीती है या तलवार वो हुआ। लेकिन ये बात जरूर थी कि मैं आंसर करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। पीछे सफ़ान भाई ने सवाल किया, अभी अदील भाई ने सवाल किया। सवाल ये था कि सफ़ान भाई का सवाल ये था कि जिस तरह हम कहते हैं कि फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला की ड्यूटी से वो सारे काम कर रहे हैं, तो काफिर भी कहते थे कि जो बुत हैं ये भी अल्लाह ताला की ड्यूटी के साथ ही काम कर रहे हैं। मतलब बहाना दोनों के पास सेम था, है तो बहाना ही है ना। उन्होंने बुतों को काम करते देखा, ना हमने फरिश्तों को काम करते देखा।
تو اس کا آنسر بلال بھائی کی پچھلی بات میں موجود ہے کہ بلال بھائی نے کہا تھا بھائی سب سے پہلے بات ہے کہ اللہ کو منواؤ، اگر اللہ کو مانے گا پھر مانے گا قرآن کو، اور ان میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ ہم فرشتوں کو کیوں مانتے ہیں، فرشتوں کا کام کرنا کیوں مانتے ہیں، بتوں کا کام کرنا کیوں نہیں مانتے، کیونکہ یہ ہمیں ہماری الہامی کتاب بتاتی ہے، بتوں کا کام کرنا کوئی بھی الہامی کتاب نہیں بتاتی۔ تو یہ بہت بڑا ایک ان کے لیے نیگیٹو پوائنٹ ہے، ان کے پاس کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے ان کے کسی بھی پیغمبر کا، کسی بھی مذہب کے پاس، کہ ان کے کسی بھی پیغمبر نے کہا ہو کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا لائق ہے، عبادت نہیں، یا ایٹ لیسٹ کسی نے یہ کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی ذمہ داری لگائی ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ ہمارے پاس الہامی کتابوں کا مجموعہ قرآن پاک موجود ہے، جو کہ سب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا مامور کیا۔ اور دوسری بات جو مجھے لاجک سمجھ آتا ہے وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی جو سسٹم ہے نا بہت رینڈملی نہیں بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مطلب کوئی انسان کو بھی ایک نا سوچ دینی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو ڈیوٹیز لگائی ہیں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اس بات میں محتاج تو نہیں تھا، ڈیوٹیز لگانے کا مطلب یہ تھا کہ انسان کو بھی سمجھ آئے کہ سسٹم ہوتا کیا ہے، اس میں ڈیوٹیز بانٹی جاتی ہیں، کام کروائے جاتے ہیں، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک اسٹریٹجی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ فرشتے والی بات میں نے اپنی طرف سے پوائنٹ کلیئر کر دیا کہ یہ ہمارے پاس الہامی کتاب کا ثبوت موجود ہے کہ اس کے اندر واضح ان کا ذکر ہے، بتوں کا کسی بھی الہامی کتاب میں ذکر نہیں ہے، تو اس کا اس لحاظ سے ان کا جو دعویٰ ہے نا وہ صرف ہوائی دعویٰ ہے، ہمارا باقاعدہ جو کہتے ہیں ریٹن دعویٰ ہے۔ اچھا وہ جو اور اس میں ایک جی اور آپ چیز ہے، اس میں ایک اور چیز ہے کہ سورہ مائدہ آئی تھنک یہ سورہ نساء میں آپ پڑھیں نا تو لکھا ہوا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے تو فرشتوں کو جو ہے نا پوجنا شروع کر دیا جن لوگوں نے، تو فرشتے آگے سے جواب دیں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے۔ فرشتوں نے بس یہی کہنا کہ ہم نے تو انہیں کچھ نہیں تھا کہا کہ ہماری عبادت کرو، یہ خود ہی اس طرف آگے تھے، اور اگر کسی کام کا ہونا ہو جاتا تھا ان کی طرف تو یہ شاید کسی کو ماننا شروع کر دیتے تھے، جس طرح جو ہندوازم میں ہے کہ گائے سے انہیں فائدہ ملتا ہے وہ اس کو ماننا شروع کر دیا، سورج انہیں روشنی دیتا ہے، چاند اسے اس طرح کے، تو وہ اس طرح کی چیزیں جی نعمان بھائی میں نے یہی اللہ کہا تعالیٰ تھا نے پھر کہہ کہ دیا۔ ہاں جو جی باقی لوگ ہیں نا وہ رینڈملی اپنی سوچ کے مطابق چلتے ہیں، ہمارے پاس ایک بہت بڑا ثبوت موجود ہے جس کو ہم پہلے جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا قرآن منوا بھی سکتے ہیں نا لوگوں سے، تو ہمارے پاس بڑی مضبوط دلیل ہے اس صحیح۔ لحاظ سے۔ جو عدیل بھائی نے جو سوال کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم کسی بت پرست کو یا جو اپنے پیروں وغیرہ سے مانگتے ہیں تو ہم ان کو کس طرح غلط پروف کر سکتے ہیں، جبکہ ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تھرو بھی مدد کر سکتا ہے۔ ان کا سوال یہ تھا اصل میں، تو ہم یہ بات کا تو ہم انکار کرتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تھرو مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جس کے دل میں بات ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھرو ہمارا کام بھی کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں بات ڈالے تو اس کے تھرو ہماری مدد بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم مدد کس سے مانگتے ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دوسرا ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس پہ میں نے ایک مثال دی تھی ریل گاڑی کی، کل شاید عدیل پہ کوئی یاد بھی ہو کہ وہ ریل گاڑی کی مثال تھی، اسی جی طرح کہ بالکل ہر چیز کے الٹیمیٹلی بیک اینڈ پہ جب آ جائیں گے نا تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ ملے گا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ بات ہے کہ جب وہ پیروں فقیروں کی بات کرتے ہیں تو پیروں فقیر کسی کی مدد جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اسباب کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہم مدد مانگتے ہیں نا وہ جو ہے نا ان لاجیکل اسباب یا دنیاوی اسباب کے تھرو مدد نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم غیبی مدد اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے یا کسی کے تھرو جو ہے نا ہمارا یہ کام کروا دے۔ اکثر ہمارا جب ایگزام وغیرہ میرے ہوتے ہیں نا تو میں جب دعا مانگتا ہوں تو میں یہ سوچ کے نہیں مانگتا کہ میں کچھ لکھوں نا اور میرے نمبر آ جائیں، میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جو پیپر چیکر ہوگا نا اس کے دل میں تو ڈال دے کہ جو ہے نا پیپر جو ہے نا اس کو اچھا نظر آنا شروع ہو جائے میرا، تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے اور ہمارے کام اس طرح ہوتے ہیں، تو باقی نمبر تو پھر ہم وہی کہیں گے کہ ہمارے سارے ہمیں نمبر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف وہ سر بھی نہیں لکھ سکتا۔ بالکل، اور میں نے ادھر وہ نعمان بھائی نے آگے ایک چیز ایڈ کی تھی وہ کہ وہ جب فرشتے کہہ دیں گے تو میرے خیال سے یہ حضرت عیسیٰ کے جب واقعات بیان ہوئے تو حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہنا ہے قیامت والے دن میں، سورۃ المائدہ کی آیت ہے وہ بھی کہ جس میں وہ کہیں گے قیامت والے دن کہ یا اللہ میں نے تو ان کو وہی سکھایا تھا جو تو نے مجھے سکھایا تھا، پر آگے جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ میں نے ان کو نہیں سکھائیں، تو وہاں پہ تو نبی پھر ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے گے جو ان چیزوں کو بیس بنا کے باتیں کرتے ہیں آگے کہ یہاں پہ تو قرآن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ دیتا ہے یہ بھی کہہ دیتا ہے۔ ہاں جی ایسا ہی ہے، بلکہ اس بھی مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی کہ معجزات کا جو ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے، معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت عیسیٰ کو دیا معجزہ کہ وہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا مردوں کو زندہ کر سکتے، تو اگر کوئی شخص دیکھے اور وہ کہے جی حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، حضرت عیسیٰ نہیں کر رہے، وہ اللہ کے حکم سے جو ہے مردہ زندہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کے تھرو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
تو یہ ہم بات کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے نا اللہ کا نام لیں اور یہ اللہ کے حکم سے پھر وہ بندہ نا باذن اللہ، جس طرح قرآن کے لکھا ہے باذن اللہ وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا تھا. تو اسی طرح باذن اللہ جو ہے ہم احادیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے، گاندھی صاحب کا اس پہ اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، ٹھیک ہے، تو پھر باذن اللہ جو ہے ہمیں بہت سے معجزات جو ہیں وہ انبیاء کے نام کے نظر آتے ہیں. حضرت موسیٰ کا سانپ کو وہ جو ہے ان کی چھڑی کا سانپ ہو جانا، جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، حضرت موسیٰ نے نہیں کنورٹ کیا تھا. حضرت موسیٰ تو جادو جانتے بھی نہیں تھے. یہاں تک کہ قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں کہ جب ہم نے اس کو جو چھڑی تھی اس کو سانپ میں کنورٹ کر دیا تو حضرت موسیٰ ڈر گئے تھے، ٹھیک ہے. قرآن کے اندر الفاظ ہیں وہ ڈر گئے تھے. تو اگر کوئی شخص خود جادو جانتا ہو یا خود کچھ کرے تو ڈرے تو نہ کم از کم. تو حضرت موسیٰ ڈر گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا تھا کہ اے موسیٰ ڈر نہیں، اس کو پکڑ. پھر ان کو حوصلہ ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پکڑو، انہوں نے پکڑا تو وہ واپس جو ہے نا چھڑی بن گئی تھی. تو یہ بات ہے کہ جو ہر چیز ہوتی ہے وہ باذن اللہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. بے شک وہ کروائے اپنے نبی سے، بے شک وہ کرائے اپنے ولی سے، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتی باذن اللہ ہی ہے. تو آپ جو ہے نا معجزات جو ہیں نبی کے وہ اس طرح ہی تھے نا. بالکل. یہ ابھی کل جو ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا، علیحدہ نہیں ہوتے جا رہے، 3 سورت ہیں ہماری آج، تو ایک ہی نہیں ختم ہو رہی. ویسے میں اس پہ وہ ایک بات ایڈ کرنے لگا تھا. کل ہی ابھی ہم نے وہ جب سورۃ یوسف کا جب ہمارا اختتام ہوا ہے تو اس میں بھی صرف ایک ہی چیز سیکھی گئی ہے نا کہ شروع سے لے کے جب وہ حضرت یوسف تدبیر بناتے ہیں تو ان پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، یہ جو ساری تدبیر کر بہترین تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو یہ پھر بیک اینڈ پہ اللہ ہی ملتا ہے پھر ہمیں آ کے. بالکل، اس لیے ہمیں اسی کی عبادت کا حکم ہے، اسی سے شکر کا حکم ہے، اور اسی کے حکم پہ عمل کرنے کا اور اسی سے دعا مانگنے کا حکم، اسی کو پکارنے کا حکم ہے. جی عثمان بھائی. میں نے نا کافی ڈسکشن سنی ہے، مزہ بھی آ رہا ہے، تو چیزیں اچھی بھی لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن نا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر آپ یہ مطلب اس طرح تشریح کریں گے نا تو یہ پھر میرے خیال سے نا یہ اتنا ویلڈ نہیں ہے. اس کی نسبت آپ اس طرح کر سکتے ہیں، آپ جو کوئی ٹاپک ہوتا ہے اس پہ سرچ کریں، اس پہ وہ ریفرنس لے کے آئیں، حدیث لے کے آئیں، قرآن کی کچھ کوئی دوسری آیات لے کے آئیں. عقلی دلیلیں ہیں نا جو، یہ عیسائی بھی بڑی دے لیتے ہیں، ہندو بھی بڑی دے لیتے ہیں، سارے دے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. عقلی دلیلوں پہ نہیں کام چلتا. تو یہ میرے خیال سے یہ جو بحث ہو رہی ہے نا اتنی دیر کی، اس کو ختم ہو جانا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سوچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اللہ کے بارے میں ہمیں اتنا زیادہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم مطلب گمراہ ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. قرآن جن میں آیا نا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ ہدایت پا جائیں گے، ٹھیک ہے. تو مجھے نا میں کافی دیر سے سن رہا ہوں، تو یہ مطلب ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے نا مطلب اگر کوئی حدیث وغیرہ ملتی ہے، کوئی ریفرنس اس طرح ملتا ہے تو اوتھینٹک چیزیں بتائیں نا. کوئی مطلب اس طرح تو نہیں نا ہے کہ آپ ایک عقلی دلائل دے رہے ہیں آپ بار بار، آپ کوئی جی عثمان بھائی اس طرح ہوتا ہے کہ جو مینلی چل رہا ہوتا ہے نا ٹاپک، اس میں یہ سین ہوتا ہے کہ جہاں بات ہوتی ہے لیکن بعد میں ریفرنس شیئر کر دیے جاتے ہیں گروپ میں. کیونکہ یہاں بات میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں نا تو پھر اور کوئی نا جس طرح کل ایک حدیث تھی تو وہ ٹاپک یہاں ڈسکس ہو رہا تھا تو اس کے متعلق ایک حدیث تھی تو پھر وہ ادھر شیئر کر دی گئی تھی. ایکچولی یہی ہے کہ عقلی دلائل کو بھی دیکھتے ہوئے سب کو ڈسکشن ہوتی ہے. اور سیکنڈلی اگر اس عقلی دلائل کو اگر کوئی ایج ملتا ہے حدیث کی روشنی سے یا ہمیں قرآن کی کوئی آیت مل جاتی ہے تو پھر وہ ایسا کوئی بندہ ایگزیکٹ تو نہیں یہاں شیئر کر سکتا یا لکھ کے تو نہیں کر سکتا، وہ کافی دیر ہو جائے تو پھر وہ ہم گروپ میں شیئر کروا دیتے ہیں. نہیں، میں عثمان بھائی کی جو بات سمجھا نا وہ یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی اور ڈائریکشن میں نکل جاتے ہیں جو کہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتی. وہ آپ اپنے بالکل جو ہے نا عقل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس سے کمپریہنڈ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، جس سے کہ چانسز ہیں کہ آپ گمراہ ہو جائیں. تو ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے نا اصل میں وہ یہی تھی کہ کیونکہ کفار مکہ کے لیے نازل ہوئی ہے تو ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے، یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو کرسچنز ہیں یا نان مسلمز ہیں ان کو اگر ہم اس آیات سے کچھ سمجھانا چاہیں تو ہم کیا سمجھائیں گے، کیونکہ وہ تو قرآن و حدیث کو مانتے ہی نہیں نا دلیل کے طور پہ. تو ان کو جو دلیل دی جائے گی وہ ان کی عقل سے دی جائے گی. تو اصل میں ڈسکشن یہاں پہ یہ ہو رہی تھی. بالکل بٹ صاحب نے اچھی طرح یہ ایکسپلین کر دیا عثمان بھائی. عقلی دلائل جو ہے نا وہ بڑی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے بغیر تو ہم کوئی بھی اسکالر ہے تو وہ نہ تو تشریح کر سکتا ہے، اور الحمدللہ قرآن جو ہے وہ
قدرتی نیچرل جو ہے نا وہ آپ کی عقلی دلائل پہ پورا اترے گا. سر آپ کہیں بھی کسی وقت بھی کوئی بھی آیت جو ہے اسے ایویلویٹ کر کے دیکھ لیں, اگر وہ خلاف عقل ہوگی تو میرے ساتھ ڈسکس کیجیے گا, ہم دونوں مل کے اسے ڈسکس کریں گے اور پھر اس پہ ریسرچ. میں نے جو چیز کہی ہے نا, میں نے جو اور چیز بھائی کہی ہے, ایسا ہے کہ میں نے جو چیز کہی تھی, میں نے وہ یہ کہی ہے کہ جو چیز مطلب اب ڈسکس ہو رہی ہے نا, مطلب ایک ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے, اس کے بعد کویسچن آیا, ٹھیک ہے, دوسرا کویسچن آیا, ٹھیک ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ کویسچن جو آ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اس کا پراپر جواب بتا دیا جائے, بجائے اس کے کہ آپ مطلب کوئی اور چیز بتا. دیکھو انسان ہے, ٹھیک ہے, اس کو مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ بولنے کی اس کو نہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے, کچھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے جو مطلب ایگزیکٹ آنسر کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ سرچ کی جائے, ٹھیک ہے, اور پراپر جواب دینے کی کوشش کی جائے, بجائے اس کے کہ مطلب وہ سوال کا جواب نہیں ملا ابھی تک. وہ ایک لڑکے نے سوال پوچھا تھا, مجھے اس کا نام نہیں آیا, جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے کیوں کیے تھے, وہ مطلب مبعوث کیے تھے, ٹھیک ہے, کیوں کیے ہیں, ٹھیک ہے, اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی آپ کے پاس پکا جواب نہیں ہے, اس کی بجائے کہ آپ گول مول کریں یا ادھر ادھر سے کریں, ٹھیک ہے, اس کو کہہ دیں کہ اس کو سرچ کر کے صبح ہم ڈسکس کر لیں گے, ٹھیک ہے. یہ کہنے کا مطلب. عثمان بھائی آپ برہم ہو رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے. سر عرض سنیے گا میری, میں نے سب سے پہلی لائن میں صفوان بھائی کو بتایا تھا کہ قرآن و حدیث میں جہاں تک میں نے اس ٹاپک کو مختلف اسکالر سے سنا ہے نا, تو یہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ فرشتوں کو بنانے کا کیا پرپز ہے. میں نے یہ سب سے پہلے لائن یہ بولی تھی, اگر آپ سن رہے تھے تب. تو اس کے بعد پھر میں نے صفوان بھائی کو نا کچھ ایز اے سپورٹیو کچھ باتیں بتائی تھی, تو جس سے مطلب میں ان کو سیٹسفائی کر سکتا تھا. تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں تھا کہ سب سے پہلے صفوان بھائی کو جو ہے وہ کلیئر بات بتا دی, اس کے بعد جو ہے وہ سپورٹیو کوئی ایک تو لائن بتا دی. تو باقی سر جس طرح آپ کہتے ہیں کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میرا ویسے لیکن ایک بات بلا کہ عثمان بھائی یہاں پہ ماشاءاللہ جو بھی بھائی ہیں نا اس ڈبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں, وہ کافی ان کا بیک گراؤنڈ نالج ہے, اور کافی ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں جو لکھتے بھی ہیں اسلام کے مختلف ٹاپکس پہ, اور ان کی ریسرچ بھی ہے. تو اپنی مطلب حسب استطاعت جو ہے نا وہ سب بھائیوں کی ایک کافی کنٹریبیوشن ہے. تو ایسے مطلب میرے خیال سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ نالج نہ ہو اور وہ ایسے ہی بس بول رہا ہو. تو یہ ہم سارے یہ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں, یہ پروسیس کیا نا, اس لیے تو آپ کو جوائن کیا, مطلب ماشاءاللہ سب نالج والے ہیں, ٹھیک ہے, تو اچھی خاصا مطلب ہے, نالج بھی ہے, اس لیے تو جوائن کیا ہے. لیکن میں ابھی بھی وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈسکشن, میں کہتا ہوں کہ ڈسکشن اس طرح ہونی چاہیے کہ جو مطلب ہم اتھینٹک بات کو شارٹ کر کے مطلب کریں نا. دیکھیں آپ ایک چیز کو جب ٹاپک سے ہٹ دیں گے نا, تو وہ پھر آپ بہت دور نکل جائیں گے, تو وہ ڈسکشن نہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتی ہے, اگر میری بات سمجھ سکیں تو. جی جی بالکل, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم نے ٹاپک کو تو نظر میں رکھ کے نا جو آیات چل رہی ہیں اس کو کنسائز کر کے بیان کر دیا کریں, تاکہ تھوڑی سی بات میں جو ہے نا وہ زیادہ لیسن جو ہے نا مل سکے. اس کا مجھے میرے ذہن پہ ایک حل یہ آتا ہے کہ اب ایسا ہو کہ ہم جب ڈسکشن کریں تو جب آؤٹ آف دی ٹاپک جب کوشچن آئے تو اس کو رکھ لیا جائے. جب یہ ہمارے ٹاپک یا جب ہم یہ یاد کمپلیٹ کر لیں تو اس سیشن کے بعد بندہ ان سوالات کو دیکھ لے جو ٹاپک کے باہر کیا, کیونکہ ڈسکس تو وہ بھی کرنے چاہیے, کیونکہ سوال اٹھا ہے تو اس کا جواب کہیں نہ کہیں تو موجود ہو گئی, کسی نہ کسی کے پاس تو موجود ہو گئی. ہم اس سوال کو دبا نہیں سکتے کسی طرح بھی, تو ہم اس سوال کو رکھ لیں اور سیشن کے بعد میں ہم اس سوال پہ جتنی مرضی ڈسکس کر لیں, کیونکہ تب ہم باؤنڈ نہیں ہوں گے کسی ٹاپک کو لے کے یا کسی بات کو لے کے. میرے خیال سے اس کا بہترین حل جو ہے یہ بہترین ہے. آپ کمنٹس میں جو ان کی چیٹ ہوتی ہیں گروپ کی اس میں لکھ دیں, تو وہ ہم سیشن کے اینڈ پہ ڈسکس کر لیں گے. تو لمبا بھی ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی بعد میں. تو جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اب ہم آگے چلیں یا نیکسٹ پڑھ لیں. اب نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یعنی یہاں پہ جو ہے نا ہمیں جو عیسائی عقیدہ ہے جو کہ وہی سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نعوذ باللہ کوئی اولاد تھی, تو اس عقیدے کی بھی جو ہے نا یہاں پہ ریجیکشن کی جا رہی ہے کہ نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر اس کی جو ہے نا ریجیکشن صاف کی جا رہی ہے. ہاں جی, کوئی ہے بھائی اور؟
جی اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر آپ ایک تو یہ باقاعدہ لفظی مانیں نا، اس کا بیک گراؤنڈ تھیوری جو ہے اس کے پیچھے جو کہ آیت کا مقصد کیا تھا. آیت کا مقصد یہی تھا نا کہ یہود نے آ کے کہا کہ تمہارا رب دکھتا کیسا ہے، کیسا کون ہے، تو پھر یہ آیت کا نزول ہوا تھا. تو یہ کہ اس سے آپ ایک اور چیز بھی سیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں نا، سب سے امپورٹنٹ رشتہ ماں اور بیٹے کا یا والد اور بیٹے کا ہوتا ہے، مطلب اولاد اور والدین کا ہوتا ہے. تو وہ انسان کی کمزوری بھی کافی حد تک ہو جاتے ہیں، کیونکہ بڑے سارے لوگ ہیں. میں آج ایک لیکچر بھی سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ لوگ اربوں روپیہ اپنے بیٹے کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ زندگی بچ جائے، اور اولاد جو ہے اربوں روپیہ ماں باپ کے اوپر لگا دیتی ہے کہ ان کی زندگی بچے. تو یہ ان کی کمزوری ہوا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری کوئی کمزوری ہے نہیں ہے ایکچولی. جی آگے چلیں. اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. ہمسر سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اس ہم پلہ جو یہاں پہ جلفظ یوز ہوا ہے نا، اس کے کچھ ترجمے ایسے ہوئے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب اصل نا ہم اس کو انسانی چیزوں پہ یا مخلوقات میں جو ہے نا ان کو ایگزامپل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ، جس طرح بت بنا لیے انہوں نے، تو وہ بت کو ایگزامپل لیتے ہیں، ایز این ایویٹار لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ خدا کے طور پہ. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ میری کوئی مثال ہے ہی نہیں. اچھا، اس صورت کی نا ایک مجھے امپورٹنس، جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں جو خیال آتا ہے نا، ایک ہیں شیخ یوسف ایسٹس. تو وہ پہلے کرسچن تھے، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، پھر اب وہ جو ہے نا وہ انہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا اور اب وہ مطلب شیخ ہیں، فتویٰ وغیرہ بھی دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنا واقعہ جب بتایا تھا نا اپنی ریورژن کا، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میں ایک شخص کو نا دعوت دیتے ہوتے تھے کرسچنس کی نا. تو کہتا ہے میں اس کو دعوت دینے گیا تو اس نے میرے سے، میں شارٹ کر رہا ہوں بالکل اس کو، کہ اس نے میرے سے سوال کیا تھا کہ اچھا آپ بتائیں آپ کا جو ہے نا خدا، اس کی دلیل کیا ہے اور کس طرح کا وہ ہے. تو مطلب کہ کون سا خدا ہے آپ کا، کیا خدا ہے کیا آپ کا. تو اس نے کہا جی دلیل مجھے آپ بائبل سے دیجیے گا، اپنی کتاب سے. تو وہ بائبل سے تو ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی نہیں، وہ تو بس اپنی طرف سے کہتے ہیں جی تین ہیں ایک ہیں، تین ہیں ایک ہیں، وہ اپنی طرف سے مطلب باتیں گھماتے ہیں. تو اس کے بعد دلیل نہیں تھی کہ آپ بتائیں آپ کو خدا کس طرح کا. تو اس نے نا جو شخص تھا وہ ایجپشن تھا، عربی آتی تھی اسے. تو اس نے نا اس طرح کہا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور اس کو اس نے ترجمہ پڑھ کے نا، ترجمہ جو ہے نا اس کو انگلش میں سنا دیا. وہ شخص جو ہے نا بڑا حیران ہوا، جو شیخ یوسف ایسٹس تھے، وہ کرسچن تھے، اس کو بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا یار اتنی سمپل ڈیفینیشن اور بڑی آسانی سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، تو ہم اس کو پھر کمپیئر کس کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم کہتے ہیں جی اس کا کوئی اولاد بھی ہوگی یا کچھ نہیں ہوگا، تو اس کا ہمسر ہے ہی نہیں تو اس کی اولاد کس طرح بن سکتی ہے. تو بڑی کہتے ہیں جی سمپل ڈیفینیشن اور بڑی سمپل جو ہے نا چیز مجھے سمجھ میں آ رہی تھی. اور میں سمجھتا تھا کہ یہ جو کرسچنٹی کی ڈیفینیشن ہے کہ تین ہے خدا، ایک ہے، تین ہے، تو یہ اس سے بہت آسان ہے سمجھانا. تو وہ کہتا ہے وہاں سے ان کا جو ہے نا سفر پھر شروع ہوا تھا اسلام کی طرف، اور بعد میں وہ پھر مسلمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اب وہ مطلب وہ فتاویٰ وغیرہ دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، نیکسٹ سورہ کی طرف موو کریں پھر. جی اگلی آیت پہ آئے، اگلی صورت پہ آئے. جی بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اعوذ برب الفلق، یعنی صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں. یعنی کہ یہ جو ہے نا جو رب ہے نا صبح کا، یعنی کہ جو صبح کے وقت کا، بس اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ کا جو ہے نا ہر ٹائم کا جو ہے رب ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے نا، کیونکہ صبح بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو وہ اس کو بھی صبح کو بھی وہ پال رہا ہے. رب کا مطلب پالنے والا ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ وہ جو اپنی مخلوق صبح جو ہے اس کو بھی پال رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس کا جو ہے صبح کا جو رب ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں. اصل میں یہ اس کا بیک گراؤنڈ پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ابھی کر لیں کہ کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی تھی صورت. ٹاپک کا سوال آپ ابھی کر لیں، اور ویسے بھی صفوان بھائی نے ہینڈ ریز یہ کیا، ان سے سی پوچھ چیز لیں. کو سمجھنے میں پڑے گا. جی یہ جو صورت ہے نا اصل میں نازل ہوئی تھی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا. بھائی پہلے میں اور ایک ایڈ کر دوں. جی کریں جی.
اچھا میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک جگہ یہ ایک ترجمہ کیا ہے اس نے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے، تو میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں نمودار کرنے والے خدا۔ تو اس میں پھر وہ آگے تشریح میں اس کی وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہم اس کو صبح تک یا کسی ایک چیز تک محدود نہیں کر سکتے اس آیت کو، کہ انہوں نے ترجمے کی نیچے وہ تھیوری بیان کیا ہے کہ وہ ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے نمودار ہوتی ہے، جیسے ایک وہ گٹلی سے ایک پودے کا وہ ان کی نمود ہوتی ہے، پھر وہ زمین کو پھاڑ کے وہ پودا باہر نکلتا ہے، اسی طرح دن اور رات کا آپس میں چینج ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے نمودار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اس آیت کو محدود نہیں کرنا چاہیے، اس کو یعنی کہ ایسے ہی کھلا رہنے دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بہت زیادہ طریقے سے اچھے طریقے سے بیان کرتی ہے۔ میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ بہترین ہو گیا جی، بہترین ہو گیا۔ اچھا اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا جادو ہوا تھا، اور وہ جادو کیوں ہوا تھا کہ مطلب کہ وہ ڈسکشن ایک لمبی ہے، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ان کو جو ہے نا کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ جو ہے نا یہ جادوگر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کروا دیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اور مطلب اس کا جو ان آیات کے جو فائدے ہیں نا ان میں یہ بھی بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جادو سے بچانے کے جو ہے نا کام آتی ہیں۔ ان کا ترجمہ بھی اگر آپ پڑھیں تو یہ اصل میں وہی چیز جو ہے نا ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہی اسٹارٹ میں کہہ دیجیے کہ تو جی میں پناہ مانگتا ہوں نمودار کرنے والے خدا بند کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں، جس میں اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ہماری حفاظت کریں۔ یہ اگلی آیت پڑھیں۔ بٹ صاحب اس کو اسی طرح کر لیں، ساری پڑھ لیتے ہیں، بعد میں پھر اس کو پوری کو ڈسکشن کر لیں گے۔ ہاں جی میں کہتا ہوں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور اگلی بھی پھر صورت پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ میں خیال ہے یہ سیم ہے، پھر اس پہ ڈسکشن جو ہے نا وہ زیادہ جادو پہ ہی ہونی ہے، تو مزہ تو پھر تبھی آئے گا میرا خیال ہے۔ ہاں جی جو بھی اس پہ میں کوئی پوائنٹ ہوگا کلیئر کر لیں گے، پھر سارے اسی طرح کر لیتے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ یہ کسی کا کویسچن ہو تو وہ پھر نوٹ کر لیں یا جس طرح بھی اسے فیزیبل لگے۔ ہاں اس طرح کمنٹس میں کر دے چیٹ میں جو ہے، ٹھیک ہے۔ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیرے کی آفت سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والوں کی آفت سے، یہ پھونک مارنے والے یعنی جادو کرنے والے یہاں سے مراد ہیں، اور حسد کرنے والے کی آفت سے جب وہ حسد کرے۔ جی یہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں جی نظر لگ جانا اور یہ جس جادو اور جس طرح کی چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیجیے حسد کرنے والے کی آفت سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اب اگلی صورت دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر وہی جو ہے نا ہم پناہ میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد چاہ رہے ہیں۔ مالک الناس جو لوگوں کا مالک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ لوگوں کا معبود کی پناہ میں، یعنی الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، جو لوگوں کا مالک ہے، ہم اس کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ اور کس چیز سے پناہ میں آ رہے ہیں، کس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ یہ ہے جی من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، یعنی کہ یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ جو شیطان ہے وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا اچھا ہے۔ نعمان بھائی تو میں سوری ڈسٹرب کر رہا ہوں، جی 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 آ ہاں رہی جی ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ میں نے روکے میرے خیال سے نا نہیں اس طرح ہوگا، وہ اس کا تھوڑے بہت ٹاپکس ہو رہے ہیں، اس کے تھوڑے بہت ہو رہے ہیں، ملتے ہیں لیکن ساری کی ساری اس کو پہلے ڈسکس کر چلے میں لیتے ہیں پوری صورت کو، پھر جی سورہ جی بات سورۃ اسٹارٹ الناس کریں۔ کو پہلے ڈسکس کر لیں یا میں وہ اوپن کر لوں؟ جی اس کو پہلے کمپلیٹ کر کے پہلے اس کو ڈسکس کر لیں، پھر اس کو علیحدہ سے ڈسکس کر لیں، چلیں بہتر دو بہتر۔ صورتوں کو نا علیحدہ علیحدہ۔ ٹھیک ہے جی۔ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس کے شر سے بھی ہم پناہ میں آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا پناہ مانگ رہے ہیں، ان سے کہیں کہ ہماری حفاظت کریں شیطانوں کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو وسوسے ڈالنے والے ہیں نا، یہ جنوں میں سے بھی موجود ہے اور انسانوں میں سے بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب انسانوں میں وسوسے ڈالنے والا کیا حساب ہے، تو میرا جو اس میں ذہن جاتا ہے نا وہ یہ جاتا ہے کہ اکثر جو ہیں شیطان کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں نا، آپ کو جو کہتے ہیں جی کسی بد کام کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں، تو یعنی کہ آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈال رہے ہوتے ہیں
میرا جو ذہن جاتا ہے میرا خیال ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ انسانوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا واٹس ایپ انسانوں میں۔ ہاں جی میں نا میں آج یوتھ کلب کا ایک وہ ان کا لاسٹ نائٹ کا ایک کلپ تھا، وہ اپلوڈ ہوا تھا الومیناٹی اور بلیک ورڈ کے نام سے. تو اس میں جو ڈسکشن ہو رہی تھی نا کہ شیطان دیکھیں شیطان لعین نے اس طرح وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالے ہیں، وہ چاہے آپ اس طرح کر لیں کہ بلاک چین چلی ہے. آپ کو پہلے جو ایتھیسٹ تھے اس طرح نہیں تھے ملتے، ہمیں سننے میں نہیں تھا آتا کہ جی کوئی ایسے یہ بھی لوگ ہیں جو کہ خدا میں مانتے ہی نہیں ہیں. پہلے یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ اچھا یہ اس مذہب کو مانتا ہے، یہ اس طرح شرک میں مبتلا ہے یا اس طرح. لیکن شیطان کا وسوسہ اس نے اتنا گہرا ڈالا ہے کہ وہ لوگوں نے سائنس کے آنے کے بعد جو ہے نا وہ سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں کہ خدا ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں. تو ایکچولی وسوسہ شیطان نے اس طرح کا ڈالا ہے کہ وہ ایک طرح کی، اب ڈالا تو اس نے انسان کے جو دل میں وسوسہ یا اس کے دماغ میں یہ ڈالا کہ کیا کوئی گاڈ ہے کہ نہیں ہے. اب اس انسان کے جب یہ والا پکا ہو گیا نا کہ شاید گاڈ نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا یا کوئی ہے نہیں ہے، یہ بس یہ ویسے ہی چیزیں بن گئی ہیں، تو اگلا وہ انسان جو ہے نا وہ پھر دوسرے انسان کے دل میں یہ بات بتاتا ہے کہ شاید اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو یہ ایکچولی اس وسوسے کی طرف ڈالا گیا. اور قرآن کی ایک آیت بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ جب کہا جائے گا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جب اس روز جو تم دیکھو گے کہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے تو وہ تو پیچھے ہٹ جائے گا کہ میں نے تو وہ ایک بوڑھا ساتھی ہے. تو ہاں، اس وہ کہے گا کہ میں نے بھی ان سے کہا تھا یا اللہ آپ نے بھی تو ان سے کہا تھا، اور اس طرح انہوں کی نے میری پہنچ جائے بات گا۔ مان. ہاں جی. اور یہ وسوسہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وسوسہ آپ امیجن کریں، سپوز کریں کہ ایک بندہ ہے، ایک مسلمان ہے، یہ ہم ہی ہیں، اپنی ایک ایگزامپل لے لیں کہ آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے اس طرح کا اور آپ کو اللہ سے یا وہ بالکل پڑے لے جائے اور وہ آپ کے ایمان کو جو ہے چوری کر لے، تو یہ بڑی خرابی ہے اس بندے کی. تو اس لیے یہ صورت ایک بڑی معنی رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ پاک یہ اس طرح کا اگر جو وسوسہ آتا ہے تو اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور میں اس شیطان لعین سے اور اس کے جو ساتھی ہیں، کوئی جنوں میں بھی ہیں اور کوئی انسانوں میں بھی ہیں، میں ان سب سے جو ہے نا پناہ مانگتا ہوں. بالکل. اور یہ وسوسوں سے میرے ذہن میں ایک اور حدیث ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے. اچھا، صحیح مسلم میں جو حدیث ہے نا، اچھا اکثر ہمارے یہاں پہ ایک بڑا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جس کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے نا وہ اس کا ایمان جو ہے بڑا کمزور ہے یا وہ ایمان سے بالکل فارغ ہونے والا ہے. تو ایسی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ صحابہ کے ذہنوں میں بھی یہ جو ہے نا وسوسے آتے تھے، ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کوئی عالم تھے بڑے مشہور، مجھے نام نہیں ان کا ذہن میں، اب پتہ نہیں ذہن میں نہیں کون تھے، پر میں نے یہ بات سنی تھی، مجھے بڑی لاجیکل لگی تھی کہ وسوسہ آتا ہی ان کے ذہن میں ہے جن کے ذہن میں جن کے جو ہے نا دلوں میں ایمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو شیطان تو کہتے ہیں نا کہ وہ ڈاکہ وہیں ڈالے گا نا جہاں پہ مال ہوتا ہے، اسی طرح نا شیطان بھی وہیں پہ جو ہے نا وسوسے ڈالتا ہے جہاں پہ ایمان ہو. تو یہ جو ہے نا ہمارے جو وسوسے ہیں ان کا تعلق جو ہے اس سے ہوتا ہے. اچھا، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، وہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، صحابہ جو ہے نا کچھ صحابہ آپ وسلم کے پاس ہے، انہوں نے ایسی یا رسول اللہ یہ جو ہمارے ذہن میں نا ایسے کچھ سوالات آ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے جو ہے نا بیان کرنے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم زمین میں گڑ جائیں، ٹھیک ہے. اس طرح کے الفاظ تھے کہ ہم بہت شرمندہ ہیں اس طرح کے سوال ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی اس طرح کے سوال تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی واقعی آ رہے ہیں. اچھا، صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، اس میں لکھا ہوا یہ کہ یہ ایمان کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. تو دس از پیور فیتھ جو ہے نا sunna.com جو انگلش میں ہے ادھر وہاں لکھا ہوتا ہے دس از پیور فیتھ، تو یعنی کہ یہ ایمان کی نشانی ہے. اور ہم لوگ جو ہے نا یہاں پہ اس چیز کو بڑا برا سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا بالکل آتے ہیں، یہ وسوسے انسانوں کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے، یقیناً مانگنی چاہیے. لیکن جو جس کے ذہن میں وسوسے ہیں اس کو بھی جو ہے نا لام تان نہیں کرنی چاہیے کہ یار تمہارے ذہن میں کیسے کیسے سوالات آ رہے ہیں. جی عنوان بھی ذرا سکرول کریں اوپر کی طرف. فوان بھائی نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا. جی واٹس ایپ. اچھا جی، تو اب ہم پوری صورت کو ڈسکس کریں گے نا.
ہاں جی پوری صورت کو جی جی. تو جو میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رب ہونے کا ذکر کر دیا کہ مطلب جو سب کا پالنے والا ہے، کیونکہ رب جو ہے نا اس کو جو اگر عام اصطلاحی معنی لیں تو یہ اب مطلب کسی بھی پالنے والے کو کہہ سکتے ہیں. ہمارے پیرنٹس بھی ہمارا یہ والا فرض ادا کر رہے ہیں پالنے میں، لیکن ظاہری بات اللہ ایک بیک اینڈ پہ سب سے بلند و بالا ایک ہستی ہے. تو یہ ایک لفظ ہے جو عام اصطلاحی معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. رب جو ہے اسپیسیفک اللہ کے لیے اگر کوئی بھی بول رہا تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے، مطلب وہ آپ پالنے والے کو کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی پالنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنے رب ہونے کا یہاں پہ ذکر کیا کہ میں رب ہوں. پھر ہر رب جو ہوتا ہے نا وہ بادشاہ نہیں ہوتا. مطلب بہت سارے ہمارے پیرنٹس ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے جی ان کے پیرنٹس تو ہوتے ہیں، ان کو پالتے بھی، لیکن ان کا کوئی نہ معاشرے میں زیادہ کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوتا، کوئی ان کی حکومت نہیں ہوتی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے بادشاہ اپنے نا بادشاہ ہونے کا بھی ذکر کر دیا کہ میں لوگوں کا بادشاہ بھی ہوں، میں صرف پالتا نہیں ہوں، میری حکومت بھی چلتی ہے یہاں پہ، میرا بڑا زور ہے یہاں پہ. پھر ہر بادشاہ کی عبادت نہیں ہوتی. پرانے زمانوں میں تو لوگوں کی کسی بادشاہ کی عبادت ہوا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی فل پاور کا اظہار کیا ہے کہ میں وہ رب ہوں جس کی عبادت بھی پوری دنیا کرتی ہے، چاہے وہ کوئی کسی بھی شکل میں ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ پہنچتا اللہ تک ہی ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو آسمانوں پہ ہے. مطلب کوئی بھی ایتھیسٹ چھوڑ کے وہ تو عبادت نہیں کرتے نا، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں نا، بیک اینڈ پہ وہ جس طرح نمان بھائی برسا میں کل اگزامپل دی تھی وہ ٹرین والی بھی، کہ اینڈ پہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی مان رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں وہی اللہ ہوں جو رب بھی ہے، مالک بھی ہے، پالتا بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. اس کے بعد وہ اللہ ہوں میں کہ جس کی پوری دنیا عبادت کرتی ہے، سب اسی کے آگے جھکتے ہیں. تو اس میں جب بندہ آپ نماز میں بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف سمجھیں کہ میں اس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں جس میں یہ طاقتیں جو دنیا کی کسی ہستی میں نہیں ہیں. تو ہم ظاہری سی بات ہے جو ہم نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا تھا 3 صورتوں والا، یہ اس لحاظ سے بھی تھا کہ ہم اپنی نمازوں کو بھی ظاہری بات ہے اس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس میں پڑھتے ہیں. تو نماز میں پڑھتے ہوئے ایک تو ٹو دی پوائنٹ ترجمہ ہوتا ہے، وہ بھی سوچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ تھیوری بھی پیچھے رکھ سکتے ہیں. اس سے بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ لوز نہیں ہوتی ہے، آپ بلکہ اور فوکس ہو جاتے ہیں کہ اچھا یار اس کا یہ مطلب تھا، تو میں اگر لوز کرتا ہوں فوکس تو میں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا معاملہ کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ ڈیفرنٹ کیوں یوز کیے ہیں. اللہ تعالیٰ بس کہہ دیتا ہے میں اللہ ہوں، بس یہ بھی کافی تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کیٹیگری کو اپنے نام لے کر واضح کر دیا کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میں ہی سب کے اوپر. اس کے آگے جو لکھا ہوا ہے کہ میں وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کی شرط سے، اس کو فقہاء نے بہت ساری طرف اشارہ کیا، لیکن بہت سارے نے شیطان کی طرف اس لیے اس کا اشارہ کیا کہ شیطان وہ چیز ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر رکتا ہے تو وہ فوراً سے اٹیک کرتا ہے. جادو والا معاملہ بھی ایگزیکٹ یہی ہے کہ اگر آپ صبح شام کے ذکر اذکار کر رہے ہیں تو آپ پر ایک شیلڈ موجود ہے، اور جو ہی آپ پر شیلڈ ہٹتی ہے شیطان آپ پر اٹیک کرتا ہے. تو یہ وہی ہے کہ شیطان پیچھے ہٹنے والوں میں سے، اللہ کے ڈر سے پیچھے تو ہٹتا ہے، اللہ کا ذکر ایک شیلڈ بس اب وہی لیکن جو بات ہی جو اس کا حسین موقع آپ ملتا ہے. بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص تھا جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس کا جو وہ تسبیح کرتا تھا تو اس پر جادو نہیں اثر کرتا تھا، بلیک میجک. ایگزیکٹلی وہی والی وہ تو لائیو ایگزامپل بھی ہے. یہ ہمارے پرسنل بھی لوگوں میں ہیں رشتہ دار، ان میں بھی یہ ایگزامپل باقاعدہ دیکھی گئی ہے کہ جب تک وہ یہ ذکر پہ رہے ہیں ان کی بڑی ساری وہ تکالیف تھی جسمانی، جو کہ جس کا سمجھ لے کہ کوئی ریزن نہیں تھی ملی کہ ہو کیوں رہا ہے سارا کچھ، بڑی حد تک وہ کور ہوئی تھی. تو یہ جو چیزیں ہیں شیطان کا سارا ہوتا ہے کہ شیطان آپ پر نا اٹیک کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، اٹیک کرتا ہے پیچھے تک. پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اس پہ ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، بہت جاتا ہے. تو اس سے آگے جو لکھا ہوا کہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس میں وسوسہ ڈالنے میں انسان بھی شامل ہے اور جن بھی شامل ہے. اب یہاں پہ صرف جن نہیں ہم کہہ سکتے، شیطان بھی شامل ہے، لیکن انسان بھی اکثر اوقات شامل ہو جاتے ہیں. وہ اس طرح کہ ہمارا کو مطلب بڑا ہی کوئی بوڑھا دوست ہے، وہ بڑا ہی گندا آئیڈیا دے گا جس سے آپ کا دل جو ہے نا اسلام سے متنفر ہو سکتا ہے، یا آپ کو برائی کی طرف آمادہ کرے گا. تو وہ بھی آپ کے دل میں نا وسوسہ ڈالے گا، اچھا یار میں نیک کام تو کر رہا ہوں تو میں برا بھی کر لوں. تو یہ یہاں پر دونوں کیٹیگریز انوالو ہیں، شیطان بھی اور انسان بھی. اور آگے تو واضح لکھا ہوا ہے کہ جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیٹیگری صرف شیطانوں کے کھاتے میں ہے اور انسان سارے بڑے نیک اور بڑے ایک دوسرے کی خیال رکھنے والے ہیں. بڑے بڑے انسانوں میں شیطان موجود ہے. اور اس سے ریلیٹڈ میں پچھلے دنوں اقبال کا ایک کچھ شعر پڑھ رہا تھا، مجھے اب نہیں وہ زبانی آتی. اس کا مفہوم یہ تھا کہ اقبال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ جو شیطان ہے نا یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کو واپس بلا لیتا ہوں. اس کے یہ تو بیچارہ ضد میں بیٹھا ہوا ہے کہ یار میں بس ایک کمٹمنٹ کر چکا ہوں کہ میں قیامت تک رکوں گا،
اقبال کہتے ہیں کہ اللہ اس کو پیچھے بلا لے، یہ تو بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کی ذمہ داری تو انسانوں نے سنبھال لی ہے، اب ہمارے لیے کوئی بڑا شیطان بھیج، اس کے تو سارے کام ہم خود ہی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بڑی اس لحاظ سے بھی انسان والا جو پورشن ہے نا، اس میں بڑا خطرناک ہے، انسانوں سے بھی بچنا چاہیے، اس میں بھی بڑے شیطان ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے نا ایک آیت ذہن میں آئی تھی، میں نے ڈھونڈ لی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے رسول وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں، محکم کا مطلب بڑے واضح ہیں، جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں نا جس کو ڈاکٹر صاحب بھی اکثر ذکر کرتے ہیں، اور متشابہ آیات کے بارے میں جو کہتے ہیں نا کہ ان کے اوپر زیادہ غور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، کہ وہ آیات ہوتی ہیں نا۔ دوسری آیات جو ہے نا متشابہ ہیں، اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے نا، وہ ان متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیاتوں کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیات کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی ہم جو بات کر رہے تھے کہ کمپریہنشن جو ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہو سکتی، یہ بالکل وہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کے اندر کر دی ہے۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ بالکل بہترین ہو گیا۔ اور اس سے آگے نا اگلی آیت میں، بالکل اس سے اگلی آیت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھا دی ہے، اے ہمارے رب تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے۔ یعنی کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں ان سے جو ہے بچنے کے لیے، یہ جو اس طرح کے عجیب مطلب تلاش کرنے والے وسوسے ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیات بھی جو ہے نا اس میں دعا سکھا دی ہے۔ جی بالکل، وہ ربنا لا تزغ قلوبنا اسٹارٹ ہے اس کی۔ جی آگے پچھلی صورت میں موو کریں۔ عمیر بھائی نے کافی جی اگر کسی نے ایڈ کرنا تو وہ پہلے کروا لیں، عدیل بھائی مطلب اگر ایڈ کرنا کسی چاہیں گے؟ کو مزاری سی باتیں پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہر کسی کی سوچ میں نہیں آتی، ہمیں بھی نہیں دل بھائی کی ہے، دل بھائی کی میں ماشاء اللہ کچھ سوچ بھی بڑی وسیع ہے۔ میں یہ سن رہا ہوں آج، اور میں نے آج تھوڑا سا نا اس پہ سن رہا تھا، یہ جادو ٹونے پہ، تو وہاں پہ کچھ صحیح طرح میں سنا نہیں کیونکہ وہ ویڈیو کی آواز ٹھیک نہیں تھی، تھوڑی سی مجھے جو سمجھ لگی تھی وہ یہی تھی کہ قرآن میں یا اس طرح کی کہیں بھی کوئی چیز جو ہے نا موجود نہیں ہے کہ جہاں پہ جادو ٹونے کو صحیح قرار دیا گیا ہو۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کا ایک کام ہے جادو ٹونا۔ یہ میں نے صحیح نہیں سنی، ویڈیو تھوڑی سنی تھی، تو میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں سن کے آپ کو دوبارہ صحیح سے بتاؤں گا۔ بالکل، ہم اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ سوال ہے نا اصل میں، تو یہ اینڈ پہ ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی ہم اگلی صورت میں یہ ٹاپک ہی بن جانا ہے۔ ہاں جی نہیں یہ تو ویسے بھی اگلی صورت میں ٹاپک بن ہاں جانا جی، ہے، تو وہ پچھلی یہی بات صورت سے پھر وہ کر لیں دوسری پہلے صورت۔ تفسیر کر لیں اس کی۔ جی نعمان بھائی میں کرنے لگا۔ جی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے سر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیرے رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ جی عمیر بھائی آپ کریں گے کچھ بیان؟ جی اچھا، ایکچولی اس میں تو ایک تو بیک گراؤنڈ آپ نے بتا دیا کہ ریزن کیا تھی، ریزن وہی تھی رسول پاک کا جادو ہوا تھا، سارا وہ سلسلہ بڑا مشکل میں تھا۔ اس کے بارے میں حدیث موجود ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول پاک نے مجھے بتایا کہ پہلے تو رسول پاک کو نہیں پتہ چلتا تھا، رسول پاک کے ساتھ ایسے ہوتا تھا، رسول پاک کہتے تھے میں یہ کام کر چکا ہوں، حالانکہ وہ نہیں کیا تھا، اور کبھی کبھار کوئی کام کر دے، مطلب کوئی نا اس طرح رسول پاک ڈاؤٹ میں رہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہے نہیں کیا، کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، تو پھر آہستہ آہستہ ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ پھر رسول پاک نے سیدہ عائشہ کو بتایا تو کہ مجھے پتہ چل کے میری بیماری کیا ہے، اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے نا رسول پاک کو کنواں دکھا دیا کہ جہاں وہ جادو کر کے رکھا ہوتا۔ تو اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ تو یہ ہے کہ جو ادھر صفوان بھائی نے بھی کہا تھا کہ
نمودار ہونے والے کی طرف کہ نہ میں ہر چیز کے نمودار کرنے والے کی پناہ میں آتا ہوں. اس کو صبح کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں, نمودار کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں. ایکچولی اگر میں صبح کی شکل میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کی تیسری آیت جو ہے نا اس میں شام کے ڈلنے کا ذکر آ جاتا ہے اندھیرے کا. تو میں اس کو تھوڑا اس طرح ایکسپلین کروں گا کہ دیکھیں جو طاقتیں ہوتی ہیں نا جو یہ تو وہ صبح کے وقت ایکٹیو ہو جاتی ہیں, یہ شام کے وقت ایکٹیو ہوتی ہیں, جو اس طرح کی شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں. کیونکہ دن کے وقت ان کا کوئی اس طرح کا نہیں عمل دخل ہوتا, دنیا بھی بڑی ہوش میں ہوتی ہے, سارے اٹھے ہوتے ہیں. تو اکثر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان تنہائی میں ہوتا ہے تب یہ واقعات پیش آتے ہیں. پبلک میں کبھی اس طرح کا واقعہ نا بہت مشکل ہوتا ہے کہ پیش آئے. تو اللہ آگے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ من شر ما خلق, قرآن پاک میں جو لکھا ہوا ہے کہ من شر ما, ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. اب اس میں بھی وہ جو میں نے پچھلی والی صورت میں بتایا کہ ہم اس کو صرف شیطان کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے, اس میں انسان بھی انوالو ہیں, اور اس میں باقی جتنے بھی آپ کو وسوسہ دلانے والے آپ کا اپنا نفس ہے. اور اس میں بڑی ایک تیسری آیت میں نا وہ من شر غاسق اذا وقب, اس میں بڑی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جو دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا انسان کے ساتھ ایک نا شیطان بھی ہوتا ہے, یہ سبھی کو پتا ہوگا, حدیث میں بھی ہے کہ شیطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے شیطان جن منسلک کیا ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے, لیکن رسول پاک کا مسلمان ہو چکا تھا. تو وہ بھی آپ کو پریشان کرتا رہ سکتا ہے, وہ آپ کا ڈیٹا شیطانوں کو ڈیلیور کر سکتا ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہے ہر ٹائم. اور جو جن والے جو معاملات ہوتے ہیں جادو ٹونے والے, وہ یہی کرتے ہیں کہ قارئین جو ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ, اس کا ڈیٹا چوری کرواتے, اس سے ڈیٹا چوری کرواتے ہیں ہمارے روزمرہ کے جو کام ہو رہے ہیں پچھلے. تو یہ کہ ہر اس چیز کی شر سے پناہ میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہر دم پناہ میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قارئین تو کبھی بھی آپ سے ہٹ نہیں رہا, تو آپ ہر دم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہیں, دین آپ سیف ہیں, ادروائز آپ کسی بھی وقت کسی بھی مشکل میں آ سکتے ہیں. اور اس میں جو تیسری آیت ہے وہ من شر غاسق اذا وقب, اس کے بارے میں حدیث بھی ہے, رسول پاک نے فرمایا کہ رات کے وقت اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کر لو. اچھا ہمارے گھر پھر ہم ایک کنفیوژن سے آئے گی کہ یار مطلب ہمارے تو پہلا دروازہ کے بعد جو دوسرا دروازہ آتا ہے درمیان میں کھلا آتا ہے, یہ نہیں ہے, یہ کہ مین گیٹ بند کر لو. پتہ ہمارے یہاں پہ گاؤں وغیرہ کے دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ دروازے سارا دن کھلے رہتے ہیں, کوئی بچہ آ رہا ہے کوئی بزرگ آ رہا ہے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں. تو شام کو اسپیشلی اس چیز کی کوشش کی جائے کہ لاکڈ دروازے رکھ دیں, مطلب دروازہ بند کیا جائے. اور اس میں ایک حدیث بھی ہے, مجھے اب اس کا ریفرنس تو نہیں پتہ اور صحیح بھی نہیں ہے, یہ نہیں مجھے پتہ کیونکہ طاہا بھائی نے بتائی تو میں نے اس کو سرچ نہیں کر پایا, کہ بسم اللہ پڑھ کے رات کو داخل ہوں گھر میں اور بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کنڈی لگائیں تو آپ کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا. اس کے بعد کھڑکیوں والا معاملہ ہے کہ کھڑکیاں جو ہے نا آپ اس کو بند کریں, شیطان کے آنے کے نا وسوسے ہیں, بچوں کو رات شام کے ٹائم باہر نہ جانے دیں. یہ ساری احادیث ہیں, یہ کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ شیطان رات کے وقت ایکٹیو ہو جاتا ہے, اس کو موقع ملتے ہیں, تنہائی میں دیکھ لیتا ہے کسی کو پریشان کرے گا, اندھیرے میں وہ ایکٹیو ہوگا. اس کے بعد جو واضح آگے آ جاتی ہے کہ وہ گانٹوں والی جو گھیرے لگانے والی اور لوگ ہیں ان کے شر سے مجھے بچائے. اب اس میں جو ہے نا نفاسات, اس میں مرد بھی آ سکتے ہیں, عورتیں بھی آ سکتی ہیں کہ جو جادو کرتی ہیں, لیکن یہ زیادہ تر جو ہے خواتین ہوتی ہیں ان کی طرف ہوتا منسلک. اس میں بھی بڑی ساری چیزیں آ سکتی ہیں کہ نفاسات لفظ جو ہے یہ مونس جی ہے. ایگزیکٹلی میں نے وہی بتایا کہ یہاں پر مونس ذکر کیا گیا, لیکن اگر آپ پڑھیں باقاعدہ اس کی تفسیر تو پھر یہ جادو والا جو معاملہ ہے نا یہاں پر صرف عورت کے لیے ذکر کیا گیا, مونس لفظ ہے. تو لیکن یہ دونوں طرف سے بڑا رہتا ہے, لیکن عورت کی طرف زیادہ اس لیے رہتا ہے کہ وہ بڑی ایک لالچی ہوتی ہے اور ایک دنیا پرست کی طرف وہ زیادہ اس کا نا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اب جو جادو وغیرہ ہوتا ہے یہ صرف ایک ہی نہیں ہے کہ جی آپ کا پیسہ کو کھا جائے, یا کوئی کچھ لوگ حسد سے جادو کروا سکتے ہیں, کچھ لوگ آپ کے انٹرنل معاملات کو خراب کر سکتے ہیں. تو پھر یہ سارا واقعہ اس کو بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں. اور یہ دیکھیں نا واضح لکھا گیا کہ حاسد نزا حسد. اب دیکھیں کہ قرآن پاک اتنا کنسائز کر کے لکھا گیا ہے کہ اس میں بڑی بڑی باتیں جو ہے نا تھوڑے تھوڑے الفاظ میں بیان ہوئی ہیں. تو اللہ پاک نے ایک آیت کو صرف اس حاسد لفظ کے اوپر روک دیا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنے الفاظ کو کی اتنی, مطلب ایک آیت کو ایک ٹاپک کے اوپر کیوں اتنی امپورٹنس دی ہے کہ یہ حسد کرنا بہت بڑی بیماری ہے یہاں پہ, جو ہمارے بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں یہاں پہ. مطلب کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ حسد کر رہا ہوتا ہے, اور کبھی کبھار کوئی ارادتاً بھی حسد کر رہا ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس یہ نظر لگ کوالٹی ہے جانا میرے کہتے ہیں, پاس عام طور نہیں پر ہے. ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ نظر لگ جائے گی. ایک تو نظر ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ نہیں چلا, اس کے بارے میں حدیث ہے کہ اپنے بھائیوں کو اپنی بری نظروں سے بچاؤ. تو انہوں نے کہا صاحب نے یا رسول اللہ کس طرح ہم بچا سکتے ہیں, تو رسول پاک نے کہا کہ تم ماشاءاللہ کہا کرو, جب بھی کوئی خوبصورت چیز دیکھو اپنے بھائی کی پراپرٹی, گھر, بچہ, کوئی بھی, تو ماشاءاللہ کہو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جائے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف چلا جائے. ایک تو وہ ایک ارادتاً بھی ہوتی ہے کہ یار اس کے پاس اتنا ہے, اس کی اچھا خود نہ آئے لیکن اس کا تباہ ہو جائے, یہ بھی حسد کی بہت بڑی وجہ ہے. اور رسول پاک سے بھی اسی وجہ سے جادو ہوا تھا کہ یہ حسد تھا رسول پاک سے عرب والوں کو, کہ
کہ رسول پاک کی جو مشہوری تھی وہ عرب میں پھیلتی جا رہی تھی، ہر بندہ اٹریکٹ ہو رہا تھا، ہر بندہ باتوں میں آ رہا تھا، کفار ایون کے قرآن کا انکار تو کرتے تھے لیکن چھپ چھپ کے سنتے تھے، ان کو مزہ بڑا آتا تھا، تو وہ حسد میں آ گئے تھے، پھر انہوں نے کاہن ہائر کیا اس کو ساتھ سارے معاملات، پھر یہ جادو والی بھی کرتے ساتھ میں ایکسپلین کہ اسٹوری کیا تھی ایکچولی جو حدیث میں آئی ہے۔ کر دیں جی کر دیں، اب میرا خیال ہو گئی ڈسکشن ہو گئی۔ جی تو اس میں یہ ہے کہ رسول پاک کے جب وہ حسد وغیرہ والا سارا معاملہ ہوا تو ایک بندے کو ورگلایا گیا، وہ جو صحابی تھا اس کو ورگلایا گیا، وہ بچہ تھا شاید، کہ رسول پاک کی کنگھی لے آؤ کسی طریقے سے۔ اب ظاہری بات ہے کنگھی میں بال بھی ہوتے ہیں اور یہ جادو والے جو ہیں بال بڑے یوز کرتے ہیں جادو وغیرہ کے لیے، رسول پاک کی کنگھی کو یوز کیا گیا، اس کے رسول پاک کے بال یوز کیے گئے، اس کو پھر بغایا گھروں میں لگا کر اتنا شدید جادو کیا، مطلب وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا جادو کرتا ہے، اس نے اپنی پوری شیطانی طاقت لگا دی تھی۔ اور اس میں ہوتا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نافرمانی کی جائے شیطان آپ کو اتنا طاقت دیتا ہے، پھر آپ اتنے غلط کام میں آتے ہیں۔ اس لیے یہ کفر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی کرنی ہوتی ہے تاکہ شیطان آپ سے خوش ہو۔ تو رسول پاک وہ حدیث میں یہ ہے کہ اس نے میری کنگھی کے اوپر جادو کروایا ہے، پھر اس سے پوچھا گیا کسی صحابی نے جا کے کہ بھائی تو نے ایسا کیوں کیا، تو کہتا جی یہ مجھے تو یہ جی وجہ پتہ تھی، تو میں نے پھر رسول پاک کی کنگھی کے اوپر جادو کیا۔ اس کے بعد میں نے اس کو ایک نا جو کھجور کے اندر ایک چھلکا ہوتا ہے اندر کی طرف، اس کو لپیٹ کے پتہ ہے باقاعدہ پروسیجر ہے جادو کا، مجھے نہیں سارا پتہ، اس کو لپیٹ کر ایک کنویں کے اندر رکھا، تو رسول پاک کو جب خواب میں دکھایا گیا وہ کنواں، تو رسول پاک نے کہا جی وہ اس بندے کو خیر پکڑا، اس کو پوچھا کہ جی کنواں کہاں ہے، تو اس نے کہا جی اس طرف کنواں ہے۔ پھر رسول پاک گئے تو رسول پاک نے کہا بالکل مجھے یہی کنواں خواب میں دکھایا گیا، لہٰذا اس میں سے وہ نکالو، تو اس نے نیچے رکھا ہوا تھا۔ رسول پاک ظاہری بات ہے دنیا کی سب سے پاک ہستی تھی، ان پر بھی جادو ہے، تو اس کا مطلب ہے جادو کی طاقت اتنی زیادہ تھی، اس صحاب سے بتاتے ہیں حدیث میں کہ کنویں کا سارا پانی کالا سیاہ ہو چکا تھا اس جادو کی وجہ سے، تو رسول پاک نے پھر پورے کا پورا کنواں بند کروا دیا۔ یہ تو اس کی بیک گراؤنڈ تھیوری ہے۔ اب آپ اس میں جب نماز میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس میں سوچ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں بھی پناہ میں آنے لگا ہوں، نماز پڑھنے لگا ہوں، نماز بہت امپورٹنٹ کام ہے، شیطان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ نماز انسان کیوں پڑھ رہا ہے، تو نماز پڑھنے لگا سب سے پہلے تو انسان جب یہ صورت پڑھ رہا ہو تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جا رہا ہوں، پھر اپنے خود کے نفس سے نا جو من شر ما خلق، اب باقی چیزوں کو انسان ظاہری بات ہے اتنا نہیں بندہ امیجن کر سکتا نماز کے اندر فوکس کرتے ہوئے، تو سوچے کہ یار میں اپنے اندر جو نفس ہے نا اس کو مار کے نماز پڑھنے آیا ہوں، تو میں نے اپنے نفس سے پناہ مانگنی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کسی نے میرے اوپر کوئی جادو کیا ہوا ہے یا کوئی کرنا چاہ رہا ہے، تو یا الہی مجھے اس سے محفوظ رکھنا، میں تیری عبادت کی طرف آنا چاہتا ہوں، لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں یا جو بھی اگر کوئی ہے اس طرح کا تو مجھے اس سے روک دے۔ تو یہ کچھ اس طرح کے مفہوم ہیں جو آپ نماز میں بھی سوچ سکتے ہیں اس صورت سے ریلیٹڈ۔ بالکل۔ اچھا جادو کے بارے میں نا میں کہنا چاہتا ہوں جادو جو ہے نا ایک بڑا واسٹ ٹاپک ہے اور اس پہ بڑی ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ مطلب کس طرح ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور کس طرح کے اسباب میں سے ہے۔ یہ جو ہم نے صورتیں پڑھی ہیں یہ تو ہمیں بیک گراؤنڈ اس سے پتہ لگ گئی اور اس سے ہمیں یہ چیزیں پتہ لگ گئی کہ جادو سے بچنے کے لیے یہ ہم پڑھ سکتے ہیں صورتیں۔ اچھا دوسرا ہاں جی، اچھا عدیل بھائی کا جو سوال تھا نا وہ یہ تھا کہ عدیل بھائی کہے تھے کہ میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں نا جو مجھے لگتا ہے عدیل بھائی کے الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو جو ہے نا جادو ٹونا جو ہے نا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یعنی قرآن میں نہ اس کا ثبوت ہے نہ کہیں ثبوت ہے اس کا۔ تو اچھا اگر میں ویسے تو ابھی بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم ڈسکشن کرنا شروع کریں تو میرا خیال ہے یہ لمبی ہو جائے گی۔ نعمان بھائی کیا خیال ہے ہم کل پھر جادو کی حقیقت پہ ٹاپک نہ رکھ لیں؟ یہ بھی شور ٹھیک دے ہے۔ میں نا اس سے بہتر یہ ہے کہ میں وہ یوتھ کلب والوں نے ایک ریسنٹ ایک بڑا ہاں جی ان کی بھی ایک ہے کافی، وہ ان کی جادو والا ماشاء ٹاپک اللہ ایکچولی کافی بڑی اچھی ہے۔ ایکسپرٹیز چاہیے، اس میں آپ کو زیادہ نالج ہونا چاہیے، وہ ہم میں سے ہاں رینڈملی جی ہوگا قرآن پاک تو چلو ہم اپنی وضاحت بھی دے سکتے ہیں، وہ ایک ٹاپک ہے علیحدہ سے، سر اصل تو میرے خیال سے میں میں شیئر کر بات دیتا یہ ہوں ہے لکھ نا کہ نالج تو ہمیں لکھ کسی بھی ٹاپک کا جی نہیں جی ہے، ہم نے اسلامی سسٹم کے نفاذ پہ ہم نے بات کی اور ہم ہاں نے جی خدا کی جی جی تلاش پہ ہم نے بات کی، اور نالج تو ہمیں کسی بھی چیز کا نہیں ہے، ہم آپس میں ڈسکشن کر کے اچھا ہی نالج بٹ اپنا جو ہے نا صاحب پھر بڑھا رہے یہ ہے ہوتے ہیں۔ کہ آپ نے باقاعدہ ذمہ داری لینی اس چیز کی، یہ ہر کسی کو نہیں اس چیز کا ڈیٹیل میں پتہ ہوتا، مجھے بھی نہیں ہے، جی مجھے تو سر تھوڑا بہت انشاءاللہ پتہ تو میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سارا پتہ ہے، لیکن بہرحال میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ وغیرہ تو کی بھی ہے، تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کریں۔ تو اس میں نا بہت سی غلط فہمیاں بھی لوگوں کے ذہن میں ہیں، میں وہ اصل میں وہ ڈسکشن جو ہے نا میرے کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم اس کا نیا ٹاپک رکھیں کہ بہت سی غلط فہمیاں اس ٹاپک کے ریلیٹڈ جو ہے نا ٹھیک ہمارے ہے، ذہنوں میں آ گئی ہوئی ہیں، تو وہ بھی ڈسکس ہو جائیں گی ساتھ جی میں۔ میں سمجھ گیا پوائنٹ آپ کا،
हो सकता है हमारी इस्लाही टॉपिक हो सकता है ये। जी नुमान भाई। कल फिर यही टॉपिक रखेंगे। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ये कर लें जादू की हकीकत के नाम से ना, तो ये टॉपिक कर लें, फिर इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन कर लेंगे। अदील भाई का भी जो सवाल हैं उस पर भी हम देख लेंगे। अदील भाई के तो जो उस्ताद हैं डॉक्टर ज़हीर साहब, मैं खालिद ज़हीर साहब, मैं उनका पिछले दिनों क्लिप सुना है जादू के ऊपर, वो अदील भी कैसे इस चीज़ का मुनकर हो सकते हैं। नहीं ठीक है, मैं अभी उस्ताद जी का वो सुन नहीं ना पाया, दरअसल बात ये है, सुन लेता हूँ मैं आज वो। जी उनका तो बकायदा वो मैं क्लिप्स बने हुए हैं, देख लें आप। देख लें, इंशाल्लाह भी कल वीडियोस हैं, आप भी शेयर कर दीजिएगा, दिल भाई भी शेयर कर दें, जो यूथ क्लब के वो भी शेयर कर दें, तो इंशाल्लाह फिर हम डिस्कशन करते हैं। जी ओके चलिए जी, ठीक है। ओके जी।